زندگی میں انسان کئی دفعہ ایسے فیصلے لیتا ہے جو اس کے مستقبل میں اس کے لیے فرحت اور سرور کا باعث بنتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ادارے نے محسوس کیا، مفتی صاحب کے علم، ان کا تجربہ اور جو ان کے پڑھانے کا انداز ہے، جس طریقے سے وہ ایک بغیر تقلیدی ذہن کے طالب علم میں وہ صلاحیت بیدار کرتے ہیں جس سے ہر انسان، ہر طالب علم، ہر نوجوان، ہر مسلمان بآسانی قرآن کو سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور جتنے بھی ہمارے سامنے اختلافات آتے ہیں ان سے دور ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ادارے نے مفتی صاحب کی خدمات لی، جس کے نتیجے میں بہت ساری کلاسز ہماری چل رہی ہیں تفسیر قرآن کے حوالے سے، قرآن فہمی کے حوالے سے۔ الحمدللہ ایک اور کلاس شروع ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تو یقین جانیے یہ کورس آپ کے لیے لائف چینجنگ کورس ثابت ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے جتنے اختلافات ہیں، چاہے مذہبی ہوں، مسلکی اختلافات ہوں، یا ایتھیزم کی طرف سے جو بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ تو آئیے ہمارا یہ کورس ضرور جوائن کیجیے۔ اچھا، تفسیر قرآن کے حوالے سے الحمدللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہی تقریباً یوٹیوب کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے ہمارے پروگرام جا رہے ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ رابطہ بھی کرتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ جو ہماری ٹیم ہے تو وہ کچھ جو مین سوالات ہوتی ہیں وہ سامنے رکھ دیتی ہے۔ تفسیر کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، اور ایک بھائی نے بڑا بہترین سوال کیا ہے انگلینڈ سے، اور مطلب میں بھی دلچسپی رکھتا ہوں اس کو سیکھنے میں، اور کئی ناظرین اس کو سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہی ہوں گے۔ وہ سوال یہ ہے سر کہ ایک جگہ قرآن پاک میں آیت نازل ہوتی ہے، تبلیغ کے آداب سکھائے جاتے ہیں انبیاء کرام کو کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ دیکھو، جب تم تبلیغ کرنے لگو تو ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہنا، ان کو گالی سے نہیں نوازنا، ورنہ کیا ہوگا، وہ تمہارے سچے خدا کو جہالت میں گالی دیں گے، ری ایکشن کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے ایک طریقہ سکھایا ہے ہمیں۔ لیکن اب یہاں پر ایک اور واقعہ آتا ہے، آیت آتی ہے جو بالکل اس کے اپوزٹ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہاں پر آپ کا بہت بڑا امتحان ہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب تبلیغ کر رہے ہیں، آپ نے تبلیغ کی، اور ایک عرصے کے بعد جب آپ نے دیکھا، آپ نے پھر بتوں کو توڑ دیا۔ سر مسئلہ یہ ہے، ایک جگہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹے خدا کو برا مت کہو، برے کلمات نہ ان کے لیے استعمال کرو، اور دوسری طرف واقعہ آ رہا ہے کہ اللہ کے ایک بڑے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا۔ برا کہنا تو چھوٹی بات تھی، توڑ دینا سرے سے تو بڑی بات ہے۔ تو یہ ٹکراؤ کیوں پیدا ہو رہا ہے آیتوں کے اندر؟ ہاں بالکل، سوال بہت اچھا ہے، اور یہ چیز بالکل تفسیر کرواتے ہوئے حل بھی کروایا جاتا ہے۔ وہ آیات جس میں بظاہر تعارض سا دکھتا ہے، تعارض اس طرح آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بتوں کو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جھوٹے خداؤں کو برا نہیں کہنا، برا نہیں کہنا، اور دوسری طرف اللہ شان بیان کر رہے ہیں اپنے رسول کی علیہ السلام کہ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا۔ یہاں شان بیان ہو رہی ہے، تو زبان سے برا کہنا وہ چھوٹا عمل ہے، اور توڑ ہی دینا یہ تو گالی سے بھی بڑھ کر عمل ہے۔ یہ قابل تعریف ہے تو وہ قابل مذمت کی ہو جاتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے۔ اس کے لیے دیکھیے کچھ اصول ہیں قرآن پاک کو حل کرنے کے لیے۔ قرآن پاک اپنی اصطلاح میں حل ہوتا ہے، اپنی بولی میں حل ہوتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے جو سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی فن آپ پڑھتے ہیں نا، آپ کیمسٹری پڑھیں، بایولوجی پڑھیں، آپ اس کے علاوہ اور بھی کوئی بھی فن پڑھیں، فزکس پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر ہر ایک فن کی اپنی ٹرمز ہوتی ہے، اپنی بولیاں ہوتی ہیں، اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ قرآن پاک اللہ نے عربی میں نازل کیا، لیکن کلام تو اللہ کا ہے۔ وہ اللہ پاک کس طرح بات کو سمجھاتے ہیں، اپنی اصطلاحات ہیں، اپنی شرائط ہیں، اپنی قیودات ہیں کسی بات کو۔ بھائی اللہ کس پر عذاب کرتے ہیں، اللہ نے قیودات بیان کی، مجھے ان قیودات کا ہر جگہ خیال کرنا پڑے گا، نہیں کروں گا تو میں نتائج غلط نکال دوں گا۔ اسی طریقے سے باقی بھی معاملات۔ تو جب ہمیں قرآن کی اصطلاح سمجھ میں آ جاتی ہے نا، پھر یہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی طرح فہم ہم کریں گے۔ اور وہ اس طریقے سے دیکھیے گا، قوم جب بھی اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے ہیں تو جو قوم ہوتی ہے نا، وہ بڑی آزمائش کے اندر آتی ہے، اور اس طرح آزمائش کے اندر آتی ہے کہ رسول کا پہلا پیغام یہ ہوتا ہے کہ میں رب کا رسول ہوں۔ اور رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر تو تم جو ہم دعوت دے رہے ہیں اس پر ایمان نہیں لاتے، تم پر حق بھی واضح ہو جائے۔ حق واضح ہونے کا مطلب ہے 2+2 4، پتہ چل گیا 2 + 2، اب آپ پھر بھی 4 نہ مانو۔ نمبر 2، پھر اگر تم فساد کے اوپر تو لاؤ، پھر اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ چھوٹی گرفتوں سے پکڑا جائے گا، تمہیں جھنجھوڑا جائے گا، اور لیکن پھر بھی تم ضد پکڑ لو، اور ایسی ضد پکڑ لو کہ لا یؤمنون، کہ آپ مر جاؤ گے، ایمان نہیں لاؤ گے۔ ضد آ گئی، چاہے سامنے معجزہ دیکھ لے۔ تو اس 4، یہ جو مہلت تمہیں ملی، اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔
یہ اللہ تعالیٰ نے شرائط مقرر کی، ہر رسول کے دور میں یہی 4 مہلت کے سٹیپس گزرتے تھے. صحیح. اچھا اس کے اندر جس وقت قوم جو ہے عذاب کے قریب ہو جاتی، یعنی اتنی ضد کے اوپر قوم آ جاتی تھی کہ اب وہ ایمان نہیں لائے گی، تو اس کا حق بھی واضح ہو چکا ہوا ہے، 2+2 بھی بالکل ہو چکا ہوا ہے. یہ سٹیجز الگ ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک ہے وہ الگ انداز میں کلام کرتا ہے. اچھا. اور وہ قوم جس پر ابھی تبلیغ کا آغاز ہوا ہے، جن پر حق واضح نہیں ہوا ہے، جن پر عذاب کی شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں، ابھی ان کے ساتھ میں نے کیا رویہ رکھنا ہے، یہ باتیں قرآن پاک کی الگ ہوتی ہیں. اب اس کو 2 جہتیں آپ بنا لیں گے، قرآن کی اصطلاح سمجھ میں آئے گی. بہت سے مسائل بھی قرآن کے الگ. میں اس کو ایک دنیاوی مثال سے اگر آپ کو سمجھاؤں، دیکھیے گا ایک بچہ ہے، لوگ کہتے ہوں کہ تھوڑا سا دماغی کمزور ہے اور اس کی کچھ ایسے ڈاکٹرز نے بھی کہا اس کا خیال رکھنا. اچھا آپ چلے گا اس بچے کے پاس، اس بچے کے پاس ایک گڑیا ہے، گڑیا یا کچھ بھی ایک ٹوائے ہے. آپ نے اس ٹوائے کو ہاتھ میں پکڑا اور وہ آپ کے ہاتھ سے کھلونا گرا تو بچہ فوراً، آپ نے اس کو کیوں گرایا، اس کو درد ہو رہی ہوگی، وہ جو گڑیا ہے اس کو پہ درد ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس کا بھی ہاتھ ہے، منہ ہے، تو بچے نے ایک محسوس کر دیا کہ شاید اس میں بھی جان ہو، اس کو تکلیف ہوگی. صحیح. تو اب بچے کی فیلنگز ہے اس کے ساتھ. بچے کو چونکہ علم نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے، ابھی علم نہیں ہے، لیکن اس کے جذبات آ گئے. کیا آپ کے لیے جائز ہوگا کہ ایسے بچے کے سامنے آپ پھر اس گڑیا کو اٹھاؤ، پھر اس کے ہاتھ کو مروڑو اور اس کو مزید تکلیف ہو، مزید رونے لگ جائے بچہ؟ بالکل نہیں. بلکہ ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ یار اس بچے کے جذبات متعلق ہیں ابھی اس گڑیا کے ساتھ. آپ اس بچے کے سامنے ابھی خبردار گڑیا کو اس طریقے سے کچھ کیا. صحیح. ابھی آپ اس کو ایجوکیٹ کریں، ابھی آپ اس کو سمجھائیں. لیکن جس وقت وہ سامنے بچہ بڑا ہوا اور وہ 100% سمجھ گیا کیا کہ یہ گڑیا بے جان ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے اس کو درد نہیں ہوگی، ہاتھ سے گر جائے زمین پر تو اس کو درد نہیں ہوگی، بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کو بالکل واضح ہو چکا ہے. صحیح. اب اس بچے کے سامنے کسی شخص نے گڑیا کو اٹھایا اور اس گڑیا کو پکڑا یا اس کے ہاتھ کو اس طریقے سے ہلایا. اب بتائیں یہ شخص مجرم ہو رہا ہے یا بچے کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے؟ اب ہم کہیں اب نہیں کھیل رہا، اس لیے کہ اب سامنے جو بچہ ہے وہ بڑا ہو کر عقلی لحاظ سے اس جگہ پر آ چکا ہے کہ اس کو 100% اب معلوم ہے کہ یہ بے جان چیز ہے. بالکل ٹھیک. اس کو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ درد ہوگی نہ کچھ ہوگا. لیکن اگر ایک لڑکا بڑا ہو جائے اور بڑا ہونے کے باوجود 100% اس بچے کو پتا ہے یہ بے جان ہے، اس کو درد ورد کا کوئی احساس نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس جیسی گڑیا کو پکڑا تو اب بھی وہ سمجھنے کے باوجود بولنے لگ جائے کہ نہیں اس کو درد ہوگا درد ہوگا، تو اب آپ کو ترس نہیں آئے گا، بلکہ اب آپ اس کو بے وقوفی قرار دیں گے کہ اب آپ بے وقوفی کر رہے ہیں. آپ کو جب کلیئر ہو چکی ہوئی ہے بے جان، اب آپ بے وقوفی کر رہے ہیں. اب دیکھیں 2 سٹیجز ہیں، دونوں کے اندر میرا رویہ تبدیل ہو گیا کہ میں نے دنیاوی مثال سے سمجھایا، اب قرآن آپ کو سمجھ میں آئے گا. جس وقت ہم تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں، ابھی سامنے قوم پر حق واضح کر رہے ہیں اور قوم کو ابھی حق باطل جدا نہیں ہوا ہے، تو ان کے جذبات متعلق ہوں گے. بتوں کے ساتھ وہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے جذبات ہوتے ہیں، ان کو اپنے بڑوں کے ساتھ جذبات ہوتے ہیں. تو اگر میں تبلیغ کے اندر ڈائریکٹ بولوں کہ گالم گلوچ کر دوں یا اس طرح کے رویہ رکھوں، بدتمیزی والا، تو سامنے والا جواب میں آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے گا. ایک فطری تقاضا ہے، ایک فطری تقاضا ہے. صحیح ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ تبلیغ کے اندر جب آپ قوم کو ہدایت کر رہے ہوں، ان پر حق باطل جدا کر رہے ہوں، آپ کا رویہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم یہ ہونا چاہیے. صحیح. اچھا اب جس وقت اللہ کے رسول تشریف فرما ہے اس وقت قوم کو سمجھا دیا اور قوم سمجھ بھی گئی، یعنی 100% ان کو پتہ چل گیا کہ یہ خدا نہیں، نہ ان میں صلاحیت خدا ہونے. ایمان وہ اس لیے نہیں لے کر آ رہے کہ لا یؤمنون کی ضد پکڑ لی انہوں نے، اب وہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، لیکن یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے ان کو کہ یہ خدا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس لمحے جا کر ان گڑیاؤں کو توڑ دیا تھا کہ جس وقت سامنے پہچان چکے تھے، یقین کامل ہو گیا ان کے دل و دماغ میں، لیکن وہ ضد کی وجہ سے ان کو یقین تھا کہ یہ خدا نہیں. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس سٹیج پر جا کر بتوں کو توڑا تھا، قرآن پاک کے الفاظ ذرا دیکھیے گا، سورہ انبیاء کے اندر بھی ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بت توڑ دیے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہ پکڑ کر یعنی لے آئے اور کہا کہ انہوں نے توڑے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے وہاں پر حجت قائم کرنے کے بعد قرآن کے الفاظ ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، کہ انہوں نے پھر اپنے نفس، اپنے اندر، اپنے ضمیر سے خود ہی ان کے ضمیر نے جھنجھوڑا اور کہا ستیہ ناس تمہارا، تمہیں سب پتہ ہے کہ نہ یہ خدا ہے نہ خدا میں اس کی صلاحیت ہے، تمہیں سب پتہ ہے. یعنی ان سب کے ضمیروں نے یہ جواب دیا کہ ان میں خدا والی صلاحیت نہیں ہے. سر اب ونس
قوم کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ان میں صلاحیت کچھ بھی نہیں، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا. تو یہ دو الگ آیتیں ہیں اور دو الگ مقامات ہیں، دو الگ سچویشنز کے اوپر رکھی گئی ہیں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں نہ تعارض پہ، بلکہ بہت زبردست طریقے سے، جیسے میں نے دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھایا، یہ بالکل اسی انداز کے اندر ہے کہ جب بچے کو آپ نے ایجوکیٹ کر دیا، بچہ بڑا ہو گیا، سمجھ، اب اس کو 100% پتہ جب چل گیا کہ یہ بے جان گڑیا ہے، اب میں اگر اس کے سامنے اس کو پکڑ کے موڑ دوں تو اب اس کو تکلیف نہیں ہو، اب اس کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کو بھی معلوم ہے بے جان چیز، اب اس کو پتہ لگ چکا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل بہت الگ تھا، بہت الگ وقت کے اندر تھا، اور وہ جو چیز ہے وہ بالکل الگ ہے. یعنی دو الگ الگ واقعات ہیں، دو الگ الگ اسٹیجز ہیں. وہ ابتدا کی اسٹیج ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے جذبات وہاں پر مجروح ہوتے، وہ اس کو خدا سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے بتوں کو، تو کہا کہ ابھی کچھ نہ کہیں گا. جب دل میں بالکل واضح کر دیا، تبلیغ مکمل کر دی، اب جناب حق چونکہ واضح ہو چکا ہے، اب وہ ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مان رہے، اب بتوں کو توڑ دیا تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑے بہترین طریقے سے آپ نے سمجھایا، اور یہ دنیاوی مثال آپ نے دی ہے، لطف آ گیا، مزہ آ گیا. آپ نے جو دلیل دی ہے قرآن پاک سے، ظاہر سی بات ہے وہ تو اللہ کے نبی تھے نا ابراہیم علیہ السلام، ان پر اللہ نے واضح کر دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے بت توڑ دیے، کلیئر ہو گیا معاملہ کہ بھائی ان کے دل میں حق واضح ہو چکا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب توڑ دیا، کلیئر ہے. سر آج کے دور میں کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی یہ بولے کہ جناب چونکہ میرے کو پتا ہے کہ اس کے دل میں حق واضح ہو چکا ہے، لہٰذا میں بھی بت خانے جا کر بتوں کو توڑ دوں، یا دیگر مقامات جو ہوتے ہیں دیگر مذہب والوں کے، مسلک والوں کے، ان کے مقامات کو تہس نہس کر دوں، یا ان کے مقامات میں جا کر ہلہ گلہ کر دوں، اس طریقے سے کیا آج میں بھی کر سکتا ہوں؟ یا میرا خیال ہے کچھ چیزیں جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہو وہیں تک ہی رہنا چاہیے. اچھا. اور ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام، وہ ہر لمحہ اللہ کی طرف سے، نبی کی جو زندگی دو طرح ہوتی ہے، یا تو براہ راست وحی ہوگی اور کام ہوگا، دوسرا ہے اگر براہ راست کسی کام میں وحی نہیں ہوتی، نبی کا اجتہاد ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی نظر میں ہوتا ہے. صحیح. اگر اس کے اندر غلطی جاری ہوتی ہے متنبع کر دیا جاتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے نہ روکا جائے وہ کام کرنا ہی جواز کی دلیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی دونوں طریقوں سے، بذریعہ تقریر الہی ہو یا براہ راست وحی، دونوں طریقوں سے اللہ کے نبی کی زندگی وہ اللہ کے سامنے بالکل ہوتی ہے، اور ہمارے لیے وہ حجت ہوتی ہے، ہم اسے استدلال کرتے ہیں. تو بہرحال ہم متعین نہیں کر سکتے، ہمیں ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو سمجھایا 4-5 دفعہ اور اپنے تائیں خود ہی فیصلہ کر دیا کہ اس پر بالکل حق واضح ہو چکا ہے 100%، جیسے اللہ کے نبی حق واضح کیا کرتے تھے، اب میں ایکشن لے لوں اور جا کر کے ان کے جو معبودان ہیں باطل ان کو توڑنا شروع کر. میرا خیال ہے یہ ایکشن ہم نہیں کر سکیں گے. ہاں اگر سامنے والا آپ کا کوئی دوست ہے، وہ خود منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ یار مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ بے جان چیز ہے میرے سامنے جو پڑی ہے، اس میں خدا ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بسم اللہ کریں، پھر ان نجاستوں کو ہم ہٹاتے ہیں. تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خود گھر پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا میرے خیال اس میں احتیاط چاہیے. اچھا، میں گفتگو کو تھوڑی نچلی سطح پہ اور لے کے جانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ یہ تو چلیں قرآن کا واقعہ ہو گیا، اللہ کے نبی کا واقعہ ہو گیا، آپ نے سمجھا بھی دیا اچھے طریقے سے. آج کل کے جو حالات ہیں، مذہبی مسلکی اختلافات چاروں طرف سے، چاروں مذہب کو لے لیجئے بغیر نام لیے. ایک مذہب والا اتنے شد و مت کے ساتھ سامنے والے پر یلغار کرتا ہے، الزام لگاتا ہے کہ جناب بس میں حق پر ہوں، میں ہی حق پر ہوں، تمہارا حق سے تعلق نہیں. حتیٰ کہ آج تو فیصلے بھی کر دیے گئے جناب، وہ جو جنتی گروہ کا نام آیا ہے نا حدیث میں، وہ ہم ہیں، وہ تم نہیں ہو. دوسرا بولے گا بھائی وہ جنتی گروہ ہم ہیں، دیکھو ہم میں نشانی ہے، تم نہیں ہو. مطلب چاروں طرف سے یہ الغار ہو رہی ہے. تو کیا اسی قرآن کی آیت سے، واقعے سے روشنی لے کر ہم کہہ سکتے ہیں اتنی مضبوط طریقے سے کہ جناب مجھ پر اتنا واضح حق ہو چکا ہے کہ میں تجھے سمجھ رہا ہوں کہ تیرے دل میں بات اتر گئی ہے، تو ضد بحث میں نہیں مان رہے اس عقیدے کو، تو لہذا اب میں تجھے گالیاں دوں گا، برا بھلا کہوں گا، تیرا مسلک جہنم میں جائے گا، تم لوگ جہنم میں جلو گے، جہنم والی آیت بد مذہبوں سے متعلق تمہاری ہے، ہماری نہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے. چاروں طرف سے ایسا ہو رہا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کی. سر آپ نے بالکل ٹھیک ہے، وضاحت آپ نے اپنے الفاظ میں ہی کر دی ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ تو چلو سامنے مشرکین تھے جو واقعہ قرآن نے ذکر کیا، ہم نے جو اپنے مسلکی اختلافات بنا کر ایک دوسرے کو کافر مشرک جو ڈکلیئر کر دیا، اس کے اندر بھی ہمیں ایسا لگا اور ہم نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ کام بدعت ہے، تم پھر بھی جان کے کرتے ہو. سر میرے چند الفاظ کہنے سے یہ فیصلہ میں کر لوں کہ میں حق واضح کر بیٹھا ہوں، یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے. بہت سے اشکالات ہوتے ہیں، بہت سے سوالات ہوتے ہیں. دیکھو جب اللہ مہلت کیوں دیتے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے جب آ کر ایک پہلی دفعہ
تبلیغ کی اس کے بعد آواز، ایسا نہیں، ان کو بہت لمبا عرصہ مہلت دی جاتی، اس لیے کہ کئی سوالات ہوتے ہیں، سوالات جنم لیتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کبھی کبھی سامنے والے بندے کی بات بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر پیچھے ایک بہت مضبوط رسم ہوتی ہے. وہ کئی دفعہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد غلط ہو، میرے آبا و اجداد کیسے ہو سکتا ہے غلط ہو. ٹھیک ہے، وہ اس لیے بھی ٹائم لیتا ہے کہ یار میں مزید تحقیق کر لوں کہ شاید ان کے پاس کوئی مضبوط ریزن ہو، علت ہو، دلیل ہو جو ابھی میرے سامنے نہیں آ رہی ہے. وہ اس وجہ سے بھی مزید ٹائم لے لیتا ہے. بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی کو تقریر کر دیں اور بس نتیجہ نکالیں کہ میں نے تو اتنے اچھے انداز میں بیان کر دیا کہ سامنے والے پر حق واضح ہو گیا، سامنے والے پر ایسا بالکل نہیں کرنا. چاہے مسئلہ بڑی نوعیت کا ہو، چاہے جو فرقہ واریت کے اندر مسئلے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں عمل ہمیں شرکیہ لگتا ہے، فلاں عمل ہمیں بدعتی لگتا ہے، چاہے اس نوعیت کے مسئلے. ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے ایک بیان کر دیا، تقریر کا میں نے حق واضح کر دیا. نو سر، کس پر حق واضح ہوا کس پر نہیں اللہ پاک جانے. شبہات ہوتے ہیں اور قرآن سے ہی، قرآن کی کچھ آیتوں کی غلط تفسیر ہے یا وہ ٹھیک نہیں سمجھ سکے، وہ ایک اشکالات دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں جس وجہ سے ان کو کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا، 2+2 4 نہیں ہو رہا ہوتا ان کو، وہ معذور ہوتے ہیں. تو آپ اچھے طریقے سے تبلیغ کریں، باتوں کو سمجھائیں. جو فیصلہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ فیصلہ ہم نہ کریں سر، اس لیے کہ اس فیصلے کے پیچھے تقریر الہی وہی تھی، ہمارے پاس نہیں ہے. ہم 100 غلطیاں کر بیٹھیں گے. اس لیے ہمیں اپنی جو حد ہے نا جو اللہ نے مقرر کی ہے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو پر جلیں گے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. یہ بھی اچھا پروگرام ہو گیا، بہت سیکھنے کو ملا. یقیناً ناظرین آپ نے بھی لطف اٹھایا ہوگا اس پروگرام کو سن کر. بہت علمی گفتگو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بتائی، فرمائی اور ہمیں سیکھنے کو بہت ملا گیا. انشاءاللہ ہماری بہت جلد کلاس اسٹارٹ ہونے والی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں مفتی صاحب سے پڑھنا، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح بہت ساری آیتیں حل ہوتی ہیں. تقریباً پورا ہی قرآن پاک حل ہوتا ہے. جتنے بھی بڑے بڑے واقعات قرآن پاک میں آئیں گے ان کو مسانی بنا کر دیکھنا، عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھنا، کوئی اختلاف یا غلطی رہ نہ جائے اس انداز سے دیکھنا، یہ سارا کام کیا جاتا ہے کلاس میں. اور الحمدللہ میں جب اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں، مفتی صاحب کلاس لے رہے ہوتے ہیں، میں بھی موجود ہوتا ہوں، تو اسٹوڈنٹس میں جو صلاحیت بیدار ہو رہی ہے، حالانکہ عام بندے ہوتے ہیں، بالکل کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، آفیسز میں کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں، لیکن جب ماشاءاللہ جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے گزرتے ہیں اور ان کے جب اصول پکے ہو جاتے ہیں، اصول تفسیر، یقین جانیے قرآن پاک کو وہ خود بآسانی الحمدللہ حل کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، بہت بہترین کلاس ہے، بہت فائدہ ہوگا آپ کو. آئیے ہمارے ساتھ جوائن کیجئے اور قرآن پاک کو سیکھیے.